حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، وہ پاک چیز کو پسند فرماتا ہے، پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو ہمیشہ پاکیزہ کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ، حرام سے بچو۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آسمان کی طرف، اس کے بال غبار آلود ہیں، پراگندہ ہیں، بڑی دور سے وہ سفر کر کے آیا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اس طرح بندہ وہ کہہ رہا ہے بار بار، اور ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، زاروں کی طرح رو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ مولا میری دعا قبول فرما، اور ہاتھ جتنے اٹھا سکتے ہیں اتنے اٹھائے ہوئے ہیں اس نے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ بندہ ہے، رو بھی رہا ہے، ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا بھی کر رہا ہے، یا اللہ ابھی تک اس کو معافی نہیں ملی، کون سا اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ آج اس کو معافی نہیں مل رہی، ہاتھ بھی بڑے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی حالت بھی بڑی عجیب ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور بار بار کہہ رہا ہے یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا میرے حبیب میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ مجھے بتاؤ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں جس کا کھانا حرام ہے، جس کا پینا حرام ہے، جس کا پہننا حرام ہے اور جس کا جسم حرام سے پلا ہوا ہے؟ میرے حبیب بتاؤ میں اس کی کیسے دعا قبول کروں؟ تو یہ نقصان ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے میں بڑی دعاواں کرتا لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایسا بندے نے جرم کیا ہوتا ہے جس کی اس کو سزا دنیا میں مل رہی ہوتی ہے۔ اب یہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کھانا بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارا پینا بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارا کہنا، اٹھنا، بیٹھنا، پہننا، یہ سارے کام اچھے ہونے چاہیے۔ بندہ اللہ کا قریبی بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کی بات کو ماننے والا بن جائے تو یقیناً پھر اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ